قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ متعدد بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے قصے بیان فرمائے ہیں یہ تاریخی قصوں کی طرح ایک قصہ نہیں ہے. ایک تو تاریخی قصے ہوتے ہیں نا، واقعات ہوتے ہیں کہ الف سے لے کر یہ تک ترتیب سے بیان کیا جائے، اور پھر اس قصے میں جو کردار ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے کہ کون ہیں، ان کا خاندان کیا ہے، نسب کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں جوان ہوئے، کیا کیا کارنامے انجام دیے، پھر واقعے کا انجام کیا ہوا. یوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جتنے قصے بیان فرمائے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام کے قصے ہیں یا وہ ان اقوام سالفہ کے قصے ہیں جو پہلے زمانے میں قومیں گزر گئی، تو اس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے. فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے دل مبارک کو طمانینت بخشنے کے لیے یہ واقعے بیان کیے ہیں کہ میرے محبوب جیسے آج مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں یہ نئی بات نہیں، ہر پیغمبر پہ یہ دور گزرا، ہر اللہ والے کے مشکلات سے گزرنا پڑا، اور جتنے شان جوں جوں زیادہ اونچا تھا اتنا امتحان بھی اونچا تھا. تو ایک تو ان واقعات میں جیسے کہ خود قرآن کہتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے دل کو جماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ خوف نہ کریں، فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں. اور دوسرا ان واقعات میں فرمایا موعظۃ نصیحت، واعظ ہے، وذکریٰ، اور یہ بعض کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یاد دلانے والے، جگانے والے واقعات کہ جب مومن یہ ایمان والے لوگ یہ واقعات پڑھتے ہیں اور پھر ان واقعات کا تقابل کرتے ہیں کہ جیسے آج عالم اسلام ایک بہت بڑے ابتلا سے گزر رہا ہے، جیسے آج پوری دنیا کا مسلمان ایک بہت بڑے عظیم مصائب کے پہاڑوں کے نیچے آیا ہوا ہے. یعنی آپ اگر آنکھیں بند کر کے چاروں طرف نظر ڈالیں تو ہر جگہ مسلمانوں پر گویا ایک عذاب برستا.
آج بھی دنیا میں فرعین وقت جو ہیں، جو وقت کے فرعون اور طاغوت ہیں، انہوں نے بھی وہی بالکل وہی کردار ہے جو فرعون کا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ جیسے فرعون اپنے سامنے کسی کی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جیسے فرعون نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ربوبیت کا دعوے دار تھا، جیسے فرعون اپنی طاقت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کمزور جانتا تھا کہ یہ دو آدمی میرا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو عجیب حیرت کی بات ہے، علیہ سلی ملک ہادا، یہ سارا ملک میرا ہے، یہ پورا مصر میرا ہے، یہ طاقت میرے پاس ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے لشکر میرے پاس ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ایک ہارون علیہ السلام اور ایک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ کہتا بھی عجیب حیرت کی بات ہے، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو کوئی دیوانہ لگتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی آ کے میری طاقت کو للکارتا ہے، ایک اکیلا آدمی آ کے اور میرے محل میں میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے دعوت دیتا ہے کہ تم ایک بندے ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ کیا بات؟ یعنی اس کے غرور کی اتنی انتہا ہو گئی کہ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے وزیر کو حامان کو حکم دیا کہ ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ ایک بہت بڑا قلعہ بناؤ، ایک بہت بڑا مینار بناؤ جو بہت بڑا اونچا ہو، تاکہ میں اس پر کھڑے ہو کر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعونیت کی کتنی حد ہو گئی ہے، اور اس بات کو یہ نہیں کہ صرف وہ مزاحن کہہ رہا ہے، بلکہ حقیقتاً وہ ایک بنا بنائی گئی۔ تو اس لیے قرآن یہ واقعات بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں، اگر آج تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر آج ہر جگہ کفر تمہیں للکارتا ہے، اگر آج ہر جگہ مسلمانوں کی عزتیں اور عصمتیں خطرے میں ہیں، اگر آج مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمان ان کا خون گلیوں میں بہہ رہا ہے، اگر آج مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے اور ان پہ رونے والا بھی کوئی نہیں، ان پہ فریاد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور ان کی بے گور و کفن لاشوں کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں، تو یہ واقعات ان کے ایمان کو تازہ کرنے کا باعث بنتے ہیں کہ مت گھبراؤ، ہر دور میں فرعون پیدا ہوئے، کبھی فرعون آیا، کبھی قارون آیا، کبھی نمرود آیا، کبھی شداد آیا، کبھی ابی جہل آیا، بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، بڑے بڑے فرعون اور طاغوت آئے، اور انہوں نے حق کی طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور ہر دور میں مسلمانوں پر ابتلا کے پہاڑ ٹوٹے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچائی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی کہ سرکار دو جہاں پر کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اصحاب رسول کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اصحاب رسول کو پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، اصحاب رسول پہ ظلم و تشدد کا ہر حربہ آزمایا جاتا ہے، اور محبوب خدا گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر، کہ آل یاسر صبر کرو،
صبرا یا آل یاسر، آل یاسر صبر۔ اور ایک دن نہیں تکلیف، 2 دن نہیں تکلیف، متواتر 13 سال۔ اسی لیے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کون سا سب سے مشکل دن گزرا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب میں مکے والوں سے مایوس ہو گیا، مکے والوں کی سرکشی نے، مکے والوں کے اناد اور تکبر نے مجھے مایوس کر دیا، تو میں طائف گیا کہ شاید وہاں کے لوگوں کو دین کی بات سمجھا جائے۔ لیکن فرمایا کہ طائف والوں نے بھی میرا استقبال پتھروں سے کیا، طائف والوں نے بھی میرا استقبال جو ہے وہ نعوذ باللہ پورے طائف کے شہداء قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگا کے تالیاں پیٹی گئیں، پتھر برسائے گئے، اور میرے پاؤں جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اور میں طائف کے لوگوں سے بھی مایوس ہو کے جب واپس آ رہا تھا تو میرے لیے وہ سب سے مشکل دن تھا کہ یا اللہ، یہ طائف والے بھی تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور مکے والوں سے تو میں مایوس ہو کے گیا تھا، اب میں پھر مکے میں لوٹ رہا ہوں تو کیا عالم ہوگا؟ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ حضور باہر گئے تھے، وہاں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں ہوئی، تو میرے لیے وہ سب سے بڑا مشکل دن تھا۔ اور اسی مشکل دن میں طائف اور مکے کے درمیان میں ایک باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چہار دیواری میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ سب تھوڑا سا آرام کر لیں، اور صحابی رسول نے آپ کے پاؤں مبارک صاف کیے جو خون سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے جوتے مبارک جو خون سے بھرے ہوئے ہیں وہ صاف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ باغ جو ہے وہ کافروں کا ہے، وہ باغ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ہے، لیکن حضور کی اس عالم کو دیکھ کے ان کو بھی رحم آ گیا، ان کے دل بھی پسیج گئے، اور انہوں نے اپنے خادم کو تھوڑا سے انگور دے کے حضور کی خدمت میں بھیجا کہ حضور کی خدمت میں انگور پیش کرو۔ تو اس آدمی نے، اس خادم نے آ کر انگور پیش کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا، تو حضور پاک نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھی تم نے یہ سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو مکے اور طائف والوں کو تو کوئی پتہ نہیں کہ سلام کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ملازم ہوں، یہاں کے رہنے والا نہیں ہوں، میں تو نینوا کا آدمی ہوں، اس بستی کا رہنے والا ہوں، اور ان سرداروں کے پاس ایک ملازم ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا تم نینوا کے رہنے والے ہو جہاں میرا بھائی اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام، تو وہ تو حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا ہے کہ نینوا میں ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہر پیغمبر اور ہر نبی ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، اور صحابی نے درخواست کی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے میرے محبوب سے عرض کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصرت کی اور کسی امداد کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملک الجبال آئے، یعنی اللہ کا وہ فرشتہ جس کی پہاڑوں پہ ڈپٹی ہے،
اس نے آگے سلام کیا اور عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو آج میں ان پہاڑوں کو طائف والوں پر ملا کے ان کو پیس دیتا ہوں، جیسے چکی کے پاٹ میں لوگ آ جائیں گے۔ ہم دو جانب سے پہاڑوں کو ملا کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا۔ آخر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں نے آپ کے استقبال کے بجائے آپ کی توہین کی ہے۔ انہوں نے توحید کا کلمہ سننے کے بعد چلو کلمہ نہ پڑھتے لیکن آپ کو ایذا تو نہ پہنچا۔ اگر ایک آدمی کسی داعی حق کی بات نہیں مانتا تو چلو نہ مانو لیکن دکھ تو نہ پہنچاؤ۔ آپ اللہ سے دعا کریں جیسے کہ سابقہ پیغمبروں نے بھی دعا کی کہ اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں احادیث میں منقول ہیں۔ ایک تو حضور کی یہ دعا تھی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرا اللہ میں آج اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں اور میں آج اپنے قلت وسائل کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا مبارک یہ بھی منقول ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اللہم اہد قومی، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا يعلمون، یہ جاہل ہیں، ان کو توحید اور رسالت کا پتہ کوئی۔ صحابی حیران ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کو پتھر برسا رہے ہیں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں گے یہی دراصل دعوت انبیاء کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں یہی دراصل دین اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام کسی پر زبردستی نہیں سونپا جاتا، اسلام کسی پر اکراہ و جبر کے دروازے نہیں کھولتا۔ اسلام تو ایک رحمت ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو پورے عالم کو امن کے لیے پیغمبر ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی کوئی بات نہیں ہے، اگر آج یہ میرے مخالف ہیں تو اللہ قادر ہے کہ ان کے نسلوں میں کوئی اسلام والا پیدا کر دے، تو اس لیے میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اور حضور کی وہ دعا کیسے منظور ہوئی کہ وہ سب سے بڑا دشمن ولید ابن المغیرہ، اللہ نے اس کے بیٹے حضرت خالد کو مسلمان کیا جو سیف الرحمان بنا۔ وہ سب سے بڑا دشمن نبی جہل، اللہ نے اس کے بیٹے کو حضرت اکرمہ کو مسلمان کیا جو بطل من ابطال الاسلام۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اللہ نے اس کے بیٹے کو مسلمان کر دیا۔ اور سب سے بڑا مکے کا سردار ابو سفیان جو ہمیشہ حضور کے خلاف جنگیں کرتا ہے وہ خود مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو جنگ بدر میں حضور کے خلاف لڑنے گئے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور طائف کے بنو ثقیف اور مکے کے قریش اور مکے کے بڑے بڑے قبائل میں سے اللہ نے ایسے مسلمان پیش کیے، ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا کہ جنہوں نے پھر قیامت تک کے لیے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو اس لیے قرآن مقدس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ جب قرآن میں کوئی واقعہ بیان فرماتے ہیں تو کبھی تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی درمیانے واقعے کا ذکر ہوتا ہے اور کبھی آخری حصے کا ذکر ہوتا ہے، اور کہیں اللہ ان واقعات کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔
اور کہیں اللہ اس واقعے کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں تو اس میں حکمتیں ہیں کہ ایک تو قرآن کا یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے کہ جب وہی واقعہ آیات مبارک بار بار حافظ کے دماغ میں گزریں گی تو یاد ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک بیمار کو دوائی دینی ہے تو اس بیمار کی دوائی کا جو تقاضا ہے اسے ڈوز دے دی جاتی ہے. تو اسی لیے جب حالات کے مطابق قرآن کا ایک واقعہ اترتا ہے تو اس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ صرف اتنی نازل کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اسی واقعے کو تفصیل سے بیان فرما دیتے ہیں. تو اس لیے آپ جب قرآن کے ان واقعات کو پڑھیں، آپ جب قرآن مقدس میں ان قصص انبیاء پہ نظر ڈالیں، آپ ان قرآن کے مقدس واقعات کو جب پڑھیں تو غور کیا کریں یہ تاریخی واقعے نہیں، یہ تمہارے لیے موعظت ہیں، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے. تمہیں یہ جھنجھوڑ کر جگانے آئے ہیں کہ کیوں گھبراتے ہو. اگر آج مسلمانوں کے بچوں کو، آج اگر مسلمانوں کے بہو بیٹیوں کو تہتیغ کیا جاتا ہے، اگر آج مسلمان ماؤں کے پیٹ چیرنے کے بعد ان کے بچے نکالے جاتے ہیں اور انہیں آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، اگر آج مسلمانوں کے بہو بیٹیوں کو ان کے آباء و اجداد، ان کے والدین بزرگوں کے سامنے عصمت دری کی جاتی ہے اور ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا مت گھبرائیں. فرعون وقت نے بھی بنو اسرائیل کے 70,000 بیٹوں کو ذبح کر ڈالا. اس نے بھی بنو اسرائیل کے خاندانوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ بچہ پیدا ہو قتل کر دو، ماں باپ دیکھتے رہیں سامنے قتل کر دو، اور اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو چھوڑ دو تاکہ وہ ہمارے کام آئیں گے، ہمارے گھروں میں وہ خادمہ ہوں گی، ہمارے لیے وہ ملازمہ ہوں گی، اور ہر قسم کا ہم ان سے انتفاع کریں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت کو بتلائیں کہ فرعون وقت نے جس ایک بچے سے بچنے کے لیے 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو تہہ تیگ کر دیا، میں نے اس بچے کو پیدا کیا اور اسی فرعون کے گھر میں پالا ہے میں نے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تاریخ اگر فرعون پیدا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کے مٹانے کے لیے موسیٰ پیدا کرتے. اگر آج کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام نہیں مٹے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام جو ہے تمام ادیان پہ چھا جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کائنات زمین کے ذرے ذرے پہ صرف محمد مدنی کا دین ہوگا. اور وہ وقت قریب ہے، وہ علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ورنہ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم مسلمان تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم سوئی کپڑے سینے والی بھی باہر سے خریدتے ہیں. ہم مسلمان تو اتنے مایوس ہو گئے ہیں کہ ہمارے کھانے کے برگر بھی باہر سے آتے ہیں اور پیزا بھی باہر سے آتا ہے. ہم مسلمان تو اتنی کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی بھی باہر سے آتے ہیں. ہم مسلمان تو اتنی کمزور ہو گئے ہیں کہ ہماری سواریاں بھی باہر سے آتی ہیں. ہم مسلمان اتنا کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارا کپڑا اور پہننے کا جوتا بھی باہر سے آتا ہے. اور آج مسلمانوں میں نہ علم ہے، اور آج مسلمانوں میں نہ ٹیکنالوجی ہے، اور آج مسلمانوں میں نہ جدید علوم پہ دسترس ہے. اگر کسی مسلمان کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اپنے کاروبار میں لگا ہے. اگر اللہ نے کسی مسلمان کو طاقت دی ہے تو وہ صرف اپنے اقتدار و عزت کو بچانے کے لیے ہے. تو ان حالات میں جب ہم اتنے کمزور ہیں، جب ہم اتنے مایوس ہیں،
جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یعنی آپ اگر ہمیں دیکھیں نا جی، آج ایک گاڑی کا پرزہ بھی اگر ہمیں دشمن نہ دے تو ہماری گاڑی کھڑی ہے۔ تو جب ہم اتنے مایوس ہیں، اتنے کمزور ہیں اور اتنے بے بس ہیں، تو آخر کفر ساری دنیا کا مل کے ہمیں مٹانے کے لیے کیوں لگا ہوا ہے؟ جب ان کو پتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آخری دور میں بھی، اول دور تو خیر اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، آخری دور میں جب ٹیپو اپنے آخری دور میں شکست کھا گیا، اور شکست کھانے کے بعد اس نے بھیس بدلا اور بیچارہ پہاڑوں میں اور غاروں میں اور شہروں میں اور دیہاتوں میں ایک مفرور کی زندگی گزارنے لگا، تو اس کے ایک ساتھی نے اسے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو کب تک تم چھپتے پھرو گے؟ دشمن تمہارا تعاقب کر رہا ہے اور تم رات کو کبھی جنگل میں ہو، کبھی درختوں میں ہو، کبھی غاروں میں ہو۔ اس قسم و برسی کے عالم سے ایسی پریشان زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ دشمن کے پاس پیش ہو جاؤ، چلو مار دیں گے، قید کر دیں گے، جان تو چھوٹے ہی نا۔ یہ ہر وقت کا خوف، ہر وقت کا بھاگنا اور پریشان ہونا جو ہے تمہیں کیا بتا رہا؟ تو وہ مسکرا پڑے اور اپنے دوست سے کہنے لگے کہ جب میں اتنا کمزور ہوں، اتنا بے بس ہوں، تو میرا دشمن پاگل ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کو آخر کیا تکلیف ہے ایک بندے سے؟ ملک فتح ہو گیا، طاقت ان کے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے اکیلے ہونے کے باوجود بھی دشمن آج بھی میری طاقت سے خائف ہے، آج بھی دشمن کو خوف ہے جو میرا تعاقب کر رہا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر میں غالب آ جاؤں۔ تو اللہ نے پھر اسے طاقت دی، اس نے اپنے بھاگے ہوئے لوگوں کو پھر منظم کیا اور پھر مقابلہ کیا، اور اللہ نے فتح دی۔ تو اس لیے ان واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ تم پڑھو قرآن کو اور عبرت پکڑو۔ قرآن تمہیں جگانے کے لیے آیا ہے، قرآن تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم تعویذ لکھتے رہیں اور روٹی کھاتے رہیں۔ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن کا ہیلا صدقہ کر کے ہم گناہ بخشوا دیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ جب ہماری برادری میں اور قوموں میں جھگڑے ہو جائیں تو آؤ جی قرآن پہ ہاتھ رکھو، قسم کھا لو۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ جہاں بانی کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ پورے عالم پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ پورے عالم کو نجات دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن پڑھیں خدا کے لیے قرآن میں غور کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا میرے قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا میرے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ کیا تمہارے دل جو ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا اب تمہارے دماغوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا اور سوچنا چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز، جب اللہ آپ کو توفیق دے قرآن پاک کے پڑھنے کی یا قرآن پاک کے سننے کی، تو آپ قرآن کے ایک ایک حرف میں غور کریں، اور جن کو ترجمہ نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ آج ہر زبان میں تراجم موجود ہیں، اردو زبان کے تراجم بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں اور فرینچ میں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس حکومت اسلامیہ کو جزا دے کہ 13 زبانوں میں قرآن کے تراجم چھاپے ہیں، اور ہر طریقے سے قرآن کو چھاپا ہے، اور ہر قرات کے مطابق قرآن کو چھاپا ہے۔ اسی لیے جب آپ حرم میں قرآن دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر قرآن مبارک جو ہے وہ ہر علاقے کی زبان کے مطابق، ان کے خط کے مطابق چھاپا گیا ہے۔
اور قرآن پاک کو قراء کی قراتوں کے مطابق چھاپا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ مختلف قراتوں سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ ان تراجم کو دیکھنے کے بعد روزانہ 2 آیتیں بھی دیکھا کریں، اور خاص طور پہ حجاج کرام جو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یاد رکھو کہ اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو، ان گھڑیوں کو نعمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے قرآن پہ غور کریں، اور قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تم اس میں غور کرو گے، جب ان کی آیتوں میں تدبر کرو گے، تو اسی قرآن سے تیری ساری منزلیں طے ہو جائیں گی۔ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے تو اسی قرآن سے ملی ہے، صدیق کو صداقت ملی ہے تو اسی قرآن سے ملی ہے، عمر کو شجاعت ملی ہے تو اسی قرآن سے ملی ہے، سیدنا علی کو اگر فراست و قضا ملی ہے تو اسی قرآن سے ملی ہے، سیدنا عثمان کو اگر سخاوت ملی ہے تو اسی قرآن کی میں کتاب اور تعلیم حکمت یعنی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے اس وقت پہ غور کریں کہ فرعون کی طاقت ہے جس کے بعد 6 لاکھ کی فوج اس زمانے میں تھی، اور مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ ایک موسیٰ علیہ السلام۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اتنی بڑی طاقت سے بنو اسرائیل کو چھڑا سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت سے اس کے اپنے ایوان میں، اس کے صدارتی محل میں کھڑے ہو کے چیلنج کرتا ہے کہ فرعون تم ایک بندے ہو، تم کیسے خدا ہو؟ اور فرعون حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے کیا؟ یا تو یہ مجنون ہے، اس کا نعوذ باللہ دماغ اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے کہ اکیلا مجھے چیلنج کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یا وہ کہتا ہے کہ اچھا شاید یہ جادوگر ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن آج بھی اللہ کے قرآن میں غور کریں، ایمان سے کہیں کہ وہ اکیلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سامنے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، لیکن کامیاب کون ہوا؟ بس اسی بات پہ غور کریں کہ اللہ نے کامیابی کس کو دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیت کس کے مقدر میں لکھی؟ اللہ نے عزت و عظمت کس کے حوالے کی؟ اور اللہ نے عبرت کس کو دی؟ اللہ نے عبرت کی نشانی کس کو بنا دیا؟ اللہ نے کس کو اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ایک دریا میں غرق کر دیا؟ تو کیا وہ خدا آج قادر نہیں ہے؟ اسی لیے قرآن ہمیں یہ واقعات جتلاتا ہے، اسی لیے قرآن یہ واقعات بیان کرتا ہے۔ تو اسی میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے، اور جو آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں، اب ان کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو تمہیں قرآن کا مزہ اور حلاوت آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف سنو تو عبادت ہے، قرآن صرف پڑھو تو بھی عبادت ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قرآن نہیں سمجھتا لیکن تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت و رحمت ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اللہ کے قرآن میں فکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور اللہ کے قرآن میں ڈوب جاتے ہیں اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں حرف عامل جو ہے وہ مقدر ہے وَاذْكُرْ يَا محمد، یعنی میرا مدنی یاد کریں آپ اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور اسی میں ہمیں یہ سبق ملا کہ موسیٰ بڑے شان والے نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، اور یہ شان میرے بدری محمد مصطفیٰ کی ہے کہ سارے قرآن میں غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بدری صرف اپنی قوم کو ہدایت دو، بلکہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے تو تمہیں کافۃ للناس، اپنے قیامت تک کے تمام بندوں کے لیے محمد مدنی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی نبوت قوم کے لیے ہے، ان کی رسالت قوم کے لیے ہے، تیری رسالت و نبوت پورے عالم کے لیے ہے، ان کی نبوت ایک زمانے تک کے لیے ہے، اور میرا مدنی تیری نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کی کتاب منسوخ ہونے والی ہے، اور تیری کتاب قرآن جو ہے وہ قیامت تک رہنے والا ہے، جس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم آپ کی قوم کو جگانے کے لیے آپ پہ یہ وحی نازل کر کے قصہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اور یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو دماغ میں دوڑاؤ کہ اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان بنایا، اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں امت محمد مصطفیٰ میں اللہ پاک ہمیں اسلام نصیب فرمایا، اللہ تیری کتنی نعمت ہے کہ ہمیں اپنے کعبے میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا، اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اپنے گھر کا مہمان بنا، یاد کرو ان نعمتوں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اذ جاکم من آل فرعون، اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی کہ فرعون تم پہ مسلط ہے، فرعون تم کو عذاب دیتا ہے، اللہ نے چھڑایا آل فرعون۔ یاد رکھو ایک لفظ ہے اہل اور ایک لفظ ہوتا ہے آل۔ آل کا معنی صرف اولاد نہیں ہوتی، یاد رکھو آل کا معنی کیا معنی؟ جو اس مذہب اس کے نقشے پہ چلنے والا ہے، جو فرعون کے ماننے والے ہیں، جو فرعون کے کہنے پہ سب اس کی آل میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی نعمت دیکھو کہ جب تم درود پڑھتے ہو اللہ کا کتنی بڑی نعمت ہے کہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں آل محمد سے مراد کون ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ آل محمد ہے۔ تو جب تم اللہ کے نبی کی رحمتیں بھیج رہے ہیں تو ساری امت میں بھی رحمت آ گئی۔ آل کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اولاد،
آل کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی نہیں، آل وہ تو بتائیے کہ اولا ہے، کیونکہ وہ تو آل ہیں ہی ہیں، یعنی حضور کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، وہ تو آل ہیں، وہ آل ہیں، لیکن آل سے مراد جو ہے وہ اتباع محمد، حضور کی اتباع کرنے والے، حضور کے دین پہ چلنے والے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی، جب تیری امت تجھ پہ صلات بھیجے گی، سلام بھیجے گی، درود بھیجے گی، تو میں ان کو بھی شامل کر دوں گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جہاں ہم نے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تیری امت نمازوں میں تجھ پہ سلام بھیجے گی، میں تیری امت کو بھی اس رحمت میں شامل کر دوں گا۔ جب کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ وہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور تیرے پاک صالحین بندوں پر بھی ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ قیامت تک جب بندے درود پڑھیں گے، قیامت تک جب بندے سلام پڑھیں گے، تو ہر کلمے پڑھنے والے کو بھی حصہ مل جائے گا، ہر کلمے پڑھنے والے کو بھی رحمت کا درجہ مل جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آل فرعون، جیسے فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اس کا کیا معنی یہ نہیں ہے کہ فرعون اور اس کی اولاد کو غرق کیا، معنی یہ ہے کہ جتنے فرعون کے لشکر ہیں سب کو غرق کر دیا، جتنے فرعون کے اتباع ہیں ماننے والے ہیں ان سب کو غرق کر دیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یاد دلایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون۔ اور یاد رکھو دوسرا قرآن میں یاد رکھو نعمتیں دو ہوتی ہیں، ایک نعمت ہوتی ہے کہ کسی مصیبت کو اللہ ٹال دے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کہتے ہیں دفع مضرت، نقصان کو دفع کرنا، بلا کو ٹالنا۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام سے مصیبتوں کو ٹال، اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں مسلمانوں پر جو عذاب ہیں اللہ رفع کرتے، اللہ تبارک و تعالی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے جلب منفعت، کوئی چیز ہمیں مل جائے، یہ بھی نعمت ہے، یعنی مصیبت کا ٹل جانا بھی نعمت ہے، اور کسی رحمت کا مل جانا بھی۔ اللہ نے اولاد دی نعمت ہے، اللہ نے دولت دی نعمت ہے، یا اللہ نے تم پر جو بلا آ رہی تھی، حادثہ آ رہا تھا، بیماری آ رہی تھی، اس کو اللہ نے دور کر دیا، تو یہ بھی نعمت ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بلا کا رفع کرنا، کیونکہ آپ کو اللہ دولت دے، مال دے، پیسے، لیکن بلا آ جائے وہ تو پھر اس پیسے سے آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے، اس نعمت سے آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ نہیں بتلایا کہ اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ پاک نے تم پہ من و سلوہ اتارا، اللہ پاک نے تم پہ سایہ کر دیا، لیکن سب سے پہلے اس نعمت کو ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون کے عذاب سے نجات دی۔ اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ نے تمہیں آل فرعون کے عذاب سے نجات دی، اور وہ آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب۔ کیا مانا؟ فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک فرعون کا قبیلہ تھا وہ قبطی تھے، قبط قوم تھی، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ وہ بنو اسرائیل تھے۔ تو اب فرعون نے کیا کیا تھا کہ جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے وہ تو بڑے بڑے عہدوں پہ، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ عام جتنے کام تھے، نوکری کے، ملازمت کے، صفائی کے، اور گھروں میں کام کرنے کے، پہاڑ توڑنے کے، اینٹیں ڈھونے کے، وہ سب بنو اسرائیل کے ذمے تھے۔ تو ہر قسم کی اس طرح مار کہ ہر قبطی جو ہے وہ عذاب بنا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑا عذاب کیا تھا؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور سب سے بڑا عذاب
کہ فرعون ذبح کر دیتا تھا تمہارے بچوں کو، تمہارے بچے تمہارے سامنے پیدا ہونے کے بعد ذبح ہو رہے ہیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء کا معنی عورتیں ہیں، کیونکہ ہر بچی بڑی ہو کے عورت بنتی ہے، اس لیے فرمایا اور تمہاری بچیوں کو عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیوں چھوڑ دیتا تھا؟ کہ جب بچیاں جوان ہوں گی نعوذ باللہ تو ہم ان کی عصمت دری بھی کریں گے، نوکری بھی کرائیں گے، گھر کے کام بھی دیں گے. تو ایمان سے کہیں آج آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ گجرات میں کیا ہوا ہے. آج آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ ہند کے مسلمانوں پہ کیا بیتی ہے. آج آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے سامنے ان کے بچوں کو کس طرح ذبح کیا گیا. اور آج دیکھیں گے کہ ہندو وثنی ہے، بتوں کا پجاری ہے، اللہ کے توحید والوں کو کیسے آگ لگائی جا رہی ہے، کیسے جلایا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر دور میں فرعون بھی پیدا ہوں گے اور اللہ نجات والے بھی پیدا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اب پھر قرآن میں غور کرو. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ، کس نے نجات دی؟ ہاں جی، فرعون کے عذاب سے کس نے بچایا؟ کسی پیر نے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کسی پیر کا نام نہیں لیا. ہاں جی، کہ تمہیں دستگیر نے بچایا، تمہیں پیر نے بچایا، اور تمہیں جھنڈے والوں نے چھڑایا، اور تمہیں فلاں پگڑی والوں نے چھڑایا. یہی کہا ہے. کون بچانے والا ہے؟ بس یہی قرآن جگانے آیا ہے کہ سمجھو قرآن کے ایک ایک لفظ میں تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں تمہارے لیے نجات ہے. کہ نجات دینے والا کون ہے، جان بچانے والا کون ہے، عذابوں سے چھڑانے والا کون ہے. دعا کرو اللہ، اب اللہ تیرے حضور کے نام لینے والوں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، مہربانی کر نجات عطا فرما. اچھا اس کے بعد کیا فرما؟ اچھا اب کوئی بندہ سوچتا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے بنو اسرائیل کو بچا لیا تو پہلے ہی بچا لیتے، یہ عذاب آتا ہی نہ. یعنی اللہ کے قرآن میں غور کرو نا کہ بھی جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے بعد میں تو بچا لیا، فرعون کو غرق کر دیا، تو پہلے غرق کر دیتے، پہلے بچا دیتے، مسلمانوں کا 70,000 بندہ تو نہ قتل ہو جاتا. تو آخر یہ بلا آئی کیوں؟ اس لیے فرماتی وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور ان واقعات میں تیرے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، اختبار تھا. جب رات کا اندھیرا نہ ہو تو دن کی روشنی کی کیا قیمت ہے؟ اگر تم پہ مصیبتیں نہ آئیں، تم پہ بلا نہ آئے تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ کھرے کھوٹے کیسے نکلیں گے؟ یہ اس لیے ہمارا امتحان ہوتا ہے. ہم اگر کبھی عذاب بھی دیتے اس میں بھی امتحان ہے. اور مومن سرخرو ہو کے نکل جاتا ہے، منافق جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی طرف سے امتحان. یہ دنیا جو دارالامتحان ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر امتحان سے بچا دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی سب پریشانیاں دور کر دیں، اور مسلمانوں کی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیں. اور ہر حاجی، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عالم عرب کی حفاظت کریں، اللہ اس بلد الامین کی حفاظت کریں، اور اللہ کفر کے منصوبوں کو، اللہ کفر کی تدبیروں کو، اللہ کفر کے مکر کو، اللہ کفر کی سازشوں کو، جیسے اللہ فرماتے ہیں یمکرون ویمکر اللہ. میرا مدنی کافر بھی تدبیریں کر رہے ہیں لیکن اصل تدبیر میری ہے. دعا کریں کہ اللہ اپنی تدبیر سے ہمیں غالب کر دے. کہتے ہیں جی کہ حجر اسود کو اگر کوئی مسلمان ایک ہاتھ سے اشارہ کرے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. یاد رکھو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی جائز ہے. ایک ہاتھ سے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی جائز ہے. اگر ہاتھ لگا کے چوم لیں وہ بھی جائز ہے.
اگر ہاتھ کے بجائے مثلا کوئی لکڑی لگا کے چوم لیا وہ بھی جائز ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے بڑی رعایت رکھی ہے. نہ لڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ازدحام کی ضرورت ہے اور نہ دھکے کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ جتنا بوسے کا ثواب ہے اتنا اشارے کا ثواب ہے. اور میری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں ان کو تو اپنی حفاظت کے لیے بالکل بوسے کا خیال ہی چھوڑ دیں. دور سے کہیں کہ میرا اللہ ہم عاجز ہیں، عورتیں ہیں اور تیرا حکم ہے کہ مردوں سے ہمارا بدن نہ لگے، تو اللہ تبارک و تعالی ثواب حجر اسود کے بوسے کا بھی دیں گے اور حرام سے بچنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی عورت مردوں میں گھس جاتی ہے اور غیر مردوں سے بدن لگ رہا ہے اور بدن ٹکرا رہا ہے تو ایسے ثواب کے بجائے اور عذاب ہوتا ہے. ایسے بوسے دینے سے بچیں اور اللہ کے دین کو سمجھیں. کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بوسے کے لیے لڑتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ حجر اسود کو تو بوسہ مل جائے، نماز ہو نہ ہو. اللہ کے جن لوگوں کو اللہ نے حج نصیب کیا ہے، حج تمتع ہو یا حج قران، آپ بکری مینا میں ذبح کریں، مکے میں ذبح کریں، مزدلفہ میں ذبح کریں، یعنی پورے حدود حرم کے اندر جہاں بھی ذبح کریں جائز ہے. اگر مینا میں ہو تو افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں یعنی اونٹ جو تھے وہ مینا میں ذبح کی. اگر مینا میں اللہ موقع دے دے، لیکن آج تو ماشاءاللہ 30 لاکھ آدمی ہوگا، کون کون قربانی کر سکتا ہے. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ پورے اللہ کے حرم میں جہاں بھی ہو جائے جائز ہے. اگر کسی آدمی نے اس کی قربانی یعنی بکری میں دیر ہو گئی، سر پہلے منہ ڈالیا اور بکری بعد میں ذبح ہوئی، تو یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے. وہ کہتے ہیں پہلے کنکری مارے، اس کے بعد قربانی ہو اور قربانی کرنے کے بعد سر اٹھائے. ان کی دلیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے اسی طرح فرمایا کہ پہلے کنکری ماری، پھر آپ نے اپنے اونٹ ذبح فرمائے، اس کے بعد آپ نے سر مڑایا. اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ حضور نے رعایت دی تھی. تو بہرحال ایک رعایت ہے اور ایک خود عمل ہے محمد مصطفیٰ کا. تو اس لیے آپ جلدی نہ کریں، آرام سے کنکری ماریں. جب اطلاع مل جائے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد احرام کھول دیں، کیا فرق پڑ جائے گا. اور جتنی دیر آپ احرام میں رہیں گے اتنا ثواب ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے حاجی اپنے ملکوں سے بڑا تڑپ لے کے آتے ہیں کہ اللہ حج نصیب کرا، حج نصیب کرا، اور مینا میں کہتے ہیں اللہ اب احرام سے جان چھوڑا، بس جان چھوڑانے کا. یہ کیسے حاجی ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اگر حرم شریف پہنچنے کے بعد جماعت حرم میں چلی جائے تو بعد میں ہم 3-4 آدمی جماعت کر لیں، بالکل جماعت کر سکتے. اگر آپ کو حرم کی جماعت نہ ملے اپنی جماعت کر کے نماز پڑھیں. ایک آدمی مکہ مکرمہ میں ملازم ہے اور وہ جدے جاتا ہے روزانہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن کام کے لیے، تو کیا جدے سے آتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. جدہ جو ہے وہ حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، لہذا جدے جانے والے کے لیے ہر دفعہ احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضور کی نماز مبارک کا جو طریقہ ہے جو امت پڑھی ہے سب حضور کا طریقہ ہے. جتنی طریقوں سے چاہے حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہ سب طریقہ ہے محمد الرسول اللہ. خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑائیں اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نمازیں پڑھنے دیں. اللہ کے لیے تمام مولوی سارے اختلاف بھلا کر ان لوگوں پہ محنت کریں جو نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں پہ محنت کریں جو جماعت سے محروم ہیں. ورنہ اگر ایک آدمی ہاتھ کھول کے بھی پڑھ رہا ہے مالکی ہے اللہ قبول کریں گے.
ایک آدمی آمین زور سے کہتا ہے، ایسا کہتے ہیں اللہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ اس لیے ان طریقوں پہ لڑنے کے لیے اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ یہ کوئی اصولی مسائل نہیں ہے کہ جن پہ آدمی لڑے اور جھگڑے کرے، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ کہتا جی کہ عمرہ جب ہم کرتے ہیں تو اپنا کندھا جو ہے یاد رکھو پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا سنت ہے، اس کے بعد چوتھے چکر میں آپ پورے کپڑے ڈال لیں، کوئی ضرورت نہیں پھر کندھا ننگے کرنے کی۔ یا جیسے ہمارے حاجی 2 رکعت پڑھیں پھر بھی کندھا ننگا ہے، فرض نماز پڑھیں پھر بھی کندھا ننگا ہے، جہاں سے احرام باندھا ہے وہیں سے کندھا ننگا ہے، تو بے وقوفی ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالا جائے اور رمل بھی کی جائے، ورنہ بعد میں کندھا نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی نمازیں نہ خراب کیا کریں۔ اگر 8 یا 10 آدمیوں کی جماعت نے عمرہ کیا ہے اور سب نے طواف کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، بالکل جائز ہے، چاہے اپنے بال خود کاٹ لو جائز ہے اور ایک دوسرے کے بھی کاٹ لو جائز ہے، لیکن یاد رکھو جب سب کام ہو جائیں، یعنی طواف کر لیں، صفا مروہ بھی دوڑ لیں، اگر کسی کی صفا مروہ باقی ہے تو وہ نہیں بال کاٹ سکتا، یعنی جب سب نے عمرے کے افعال پورے کر لیے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، اب ہم نے احرام سے نکلنا ہے تو چاہے کوئی دوسرا ہماری حجامت کر لے، ہم اپنے بال خود کاٹ لیں۔ کہتا ہے جی کہ حنفی مسلک میں جو عورتیں حرم میں ہیں کیا وہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ کے بندے جب وہ عورتیں مر جائیں تو ہم ان کا جنازہ پڑھیں تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ نہ پڑھیں؟ خدا کے لیے مسئلے کو سمجھا کریں۔ حنفی مسلک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہ آئے، جنازے کے لیے یا جمعہ کے لیے عورت پر آنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں موجود ہے تو پھر جمعہ بھی پڑھے گی، جنازہ بھی پڑھے گی، سب کچھ پڑھے گی۔ حج تمتع والوں کے لیے کوئی طواف قدوم نہیں ہوتا، طواف قدوم جو ہے وہ باہر سے آنے والے حج مفرد کے لیے ہوتا ہے۔ حج تمتع والے نے عمرہ کر لیا، بس اب 8 کو احرام باندھ لے گا۔ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا لیکن لبیک نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ اگر اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کیا ہے تو اللہ قبول کر لے گا، لیکن اگر بالکل کچھ نہیں پڑھا، زبان بند کر کے بیٹھا رہا تو پھر جو ہے وہ سنت کا بھی مخالف ہے اور علماء نے لکھا ہے وہ گنہگار بھی ہے۔ یا تو لبیک کہے یا کوئی تو اللہ کا ذکر کرے، یعنی قرآن کی آیت پڑھی، کوئی دعا مانگی، کوئی اور چیز کہی تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہر رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی شریعت پر تمام رسولوں نے عمل کیا۔ اب جیسے دیکھیں گے اگر آج کوئی پیغمبر اترے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، لیکن جب آخری وقت میں اتریں گے تو کس کی شریعت کے تابع ہوں گے؟ شریعت محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیغمبر پہ کتاب، ہر نبی کو الگ الگ کتاب دی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں تبلیغ میں کام کرنے والے قرآن پاک کے ترجمہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ بے وقوفی والی بات۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وید پڑھا کرو نا، کیا کس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ وید پڑھا کرو یا کوئی گرو نانک کی کتاب پڑھا کرو، یا اس پر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم انگریزی پڑھا کرو۔ آخر کیا پڑھا؟ سکھاتے کیا ہے؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ نماز کیا ہے؟ وہ فرائض کیا ہے؟ وہ اگر قرآن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ اگر کسی نیک لوگوں کی مدد نہ کر سکو تو مخالفت بھی نہ کیا کرو۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اگر کوئی جماعت دین کا کام کرے جیسے بھی کرے اللہ قبول فرمائے، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو ان کے ساتھ ملو، محبت سے سمجھاؤ کہ یہ غلطی۔ اگر حالت احرام میں آنکھوں کے پلکوں کے بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اگر مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں، حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے ذمہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں، سورج تو ڈوب گیا ہے اور ٹائم موجود ہے تو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو درس دینا ہے، بعد میں اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، تو لہذا اس کو وقت مل رہا ہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے، حتیٰ کہ مغرب کے بعد پڑھی۔ یہ سب میرے بھائی اعلیٰ اولا کے جھگڑے ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ مکے میں آ گئے ہیں ان کو مسجد عائشہ سے عمرے کا ثواب زیادہ ہے یا طواف کا ثواب زیادہ ہے؟ کیا مطلب کہ جتنی دیر تمہاری عمرے میں لگتی ہے، مثال کے طور پر 2 گھنٹے، اگر 2 گھنٹے آپ طواف کرتے رہیں تو یہ ثواب زیادہ ہے۔ اور پھر طواف میں کسی امام کے نزدیک اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن مسجد عائشہ کے عمرے میں تو اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے جائز ہی نہیں، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ کعبے کے قریب رہیں۔ اگر طواف کسی نے وصیت کی ہے کہ میرے لیے کیا جائے، اس کے لیے تو علماء اجازت دیتے ہیں، ورنہ آپ طواف اپنے لیے کریں، جب فارغ ہو جائیں تو دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے دیں۔ اگر سالن یا دودھ میں کوئی لال بیگ پڑ جائے تو وہ نہ استعمال کریں، وہ زہریلا چیز ہے، کیڑا ہے، اور جو چیزیں جو ہیں زہریلی ہوں ان کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جو چیزیں بندے کو نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، استعمال نہ کریں۔ ہم کچھ لوگ ہیں جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، تو ہم جب حج پہ آئیں گے اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، جہاں آپ رہتے ہیں وہیں سے آپ احرام باندھ کے حج کے لیے آئیں۔ کہتے جی کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں ان کو کافر کہیں گے، وہ تو بدترین کافر ہیں، اور کیا ہے؟ کافر نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ وہ تو دنیا کائنات کا سب سے بڑا بدترین کافر تو ہندو ہے، کیونکہ یہ وہی تو ہے وثنی، جیسے ابو جہل پجاری تھا بتوں کا، یہ وہی تو ہے پجاری، یہ تو ابو جہل کی نسل سے بھی گندے ہیں۔ وہ تو پھر بھی خدا کو مانتے تھے، کعبے کو مانتے تھے، یہ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ کعبے کو مانتے ہیں، یہ تو دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، یہ تو دنیا کے بدترین کافر ہیں۔